ہاں بولو، زبیر صاحب نے کال اٹھاتے ہی بیزاری سے کہا۔ سر، ندیم فرار ہے، کوئی خبر نہیں اس کی، شاید انڈر گراؤنڈ ہو گیا، اور حیدر سر کے گھر میں بھی پولیس جانچ پڑتال کر ہی اکرم نے تفصیل بتائی۔ تم وہ سب رکواؤ جلدی، زبیر نے پریشانی سے کہا، اور کال کر دی۔ حیدر نے اپنی جان ہلکا نکالی تھی، وہ کسی طور زینب کو چھوڑنے کا رضامند نہیں تھا۔ زینب تم نہیں جا سکتی، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ انہیں صرف ایک ہی رٹا لگایا ہوا تھا، وہ حقیقت تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب آپ دل سے کسی کو چاہو، اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتے ہو، اور وہ آپ سے جدا ہو جائے، اس کے بچھڑنے کی اذیت رخ نکلنے کے مترادف ہوتی ہے۔ بیٹا، حوصلہ کہ تم اس طرح ہمت ہار جاؤ گے تو باقیوں کو کون ہمت دے گا؟ زامن کا تو خیال کرو، تم مرد ہو، مضبوط ہو۔ زینب کی ماں نے تسلی دی۔ نہیں ہوں میں مضبوط، مرد ہوں تو کیا ہوا، دکھ نہیں ہے مجھ میں حوصلہ، نہیں ہوں میں مضبوط، حیدر نے درد کا کہا۔ زبیر صاحب عارف کے پاس آئے۔ میں جانتا ہوں آپ کی بیٹی ہے زینب، لیکن میرا بیٹا عشق کرتا ہے اس سے، وہ اتنی دور چھوڑ کر نہیں جائے گا، مر جائے گا اس کے بغیر۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عارف صاحب نے استفسار کیا۔ یہی کہ زینب کو ترکی لے جانے دے، انہوں نے بہت ہمت جمع کر کے کہا۔ لیکن یہ مشکل ہے، آپ تو جانتے ہیں، عارف صاحب نے بھی آنکھوں سے کہا۔ حیدر کے لیے وہ مر جائے گی، لیکن اتنی دور چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ زبیر صاحب نے التجائی انداز میں کہا، ٹھیک ہے چلیے جیسا آپ کہیں، لیکن میں اپنی بیٹی اتنی دور کیسے بھیج دوں؟ آپ کا احسان ہے، زبیر صاحب نے کہا۔ حیدر اور سب گار والوں کو گار لے آئے۔ گاڑی سے نکلتے ہی رپورٹر حیدر کے پاس ہے۔ سر کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کی بیوی کا کسی سے افیئر تھا جو شاید آپ کے رہا ہونے کے باعث انہوں نے خودکشی کر لی؟ ایک رپورٹر نے کافی بے تکی سی بات کی۔ ڈیڈ، یہ رکوائیے صاحب، حیدر نے کہا اور اندر آ گیا۔ سر، سننے میں آئے ندیم ہے، ان سب کے پیچھے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے ہمیں بھی شاکر، لیکن بہرحال ہمیں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہمیں مزید تنگ نہیں کرے۔ سر، تو کیا آپ کی بہو کا بھی ان سے کوئی چکر تھا، اور ندیم کا فرار ہونا زینب کے ہی کسی پلان میں شامل تھا؟ سوال ایک دوسرے رپورٹر کی طرف سے تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کے، اتنے مشکل وقت میں آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور آپ یہ سب بے تکی باتیں کریں۔ شہاب نے سائڈ بھی کیا، اور زبیر صاحب بھی اندر کی جانب بڑھے۔ حیدر، میں نے ٹکٹس کروا لیے، چلو رات تک ہمارے فلائٹ۔ زبیر صاحب نے حیدر کے شانے پر ہاتھ آ کر دباؤ ڈالا۔ ڈیل میں اتنی دور زینب کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حیدر اب بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ زینب کو بھی لے کر جائیں گے، زبیر صاحب نے محبت سے نرم لہجے میں کہا۔ حیدر ہنوز خاموش رہا۔ حیدر، انہوں نے بڑے پیار سے پکارا، بیٹا اس سب کے پیچھے ندیم کہا تھا، وہ کافی سالوں سے یہ گپلا کر تمہاری غیر موجودگی میں شاید دولت کے ہاتھ، اور زینب کو بھی گولی ندیم نے ماری ہے، CCTV میں معلوم ہوا۔ حیدر کی تو سوچنے سمجھ کے لائق تم آپ ہو چکی تھی، بھائی جیسے دوست نہیں اس کی پیٹھ میں خنجر کھومنے کا کام کر دیا۔ بیوی چھوڑ کر چلے گی، اور دوست کی بے وفائی اس کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ زامن 4 بجے گھر میں آئے، سب سے پہلے اس کے نظر سامنے صوفے پر لیٹی برارہ پر پڑی۔ زامن چینج کر کے آیا، بیڈ پر دراز وقت کچھ دیر دیکھنے کے بعد اٹھا اور باہر جانے ہی لگا۔ برارہ کی آواز سے رکا۔ آپ چھپتے کیوں پھرے ہیں؟ میں نے تمہاری مرغی تھوڑی چرائی ہے جو چھپوں گا میں۔ زامن نے بغیر سوچے سمجھے کیا کہا وہ اسے بھی نہیں پتا تھا۔ برارہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بالکل اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے نہیں کرنی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل بات کریں گے۔ زامن نے سپاٹ لہجے میں کہہ کر قدم آگے بڑھائے۔ برارہ اس کے راستے میں حائل ہوئی، آپ ایسے نہیں جا سکتے، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ اس نے پوری ہمت جمع کر کے زامن کا راستہ روکا۔ زامن نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو آج اپنے سارے حساب بے باک کرنے والی تھی۔ کل کا لینا بات، زامن نے کہا۔ دوبارہ قدم بڑھائے۔ آپ اس طرح لارے لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اس دن سے آپ چھپتے کیوں پھر رہے ہیں؟ جب میری باری تھی تو فخر سے لے کر گئے تھے، اپنی بات پوری کرنے پر آپ کی جان جا رہی ہے، یہ غلط ہے، آپ واضح سے پھر رہے ہیں۔ برارہ کہتے کہتے اس کے پیچھے جانے لگے، لیکن اپنے دھن میں اتنی مگن تھی کہ زامن کی سٹڈی تک پہنچ گئی۔ اس کے سٹڈی میں آتے ہی زامن نے لاک لگایا اور اسے دروازے سے لگایا۔ برارہ کی تو جیسے جان ہی ہٹ گئی۔ ہاں بولو اب، زامن نے محبت سے استفسار کیا۔ میں کہہ رہی تھی کل بات کر لیں گے، برارہ نے بنا اس کی جانب دیکھ کر کہا، کیونکہ وہ اس کے بہت قریب تھا، وہ نظر نہیں اٹھا سکی۔ گڈ، لیکن چونکہ تم نے میرے کام میں خلل پیدا کیا تو تم ابھی ہی بولو گی۔ زامن اس کے اب ابھی قریب ہی کھڑا تھا۔ اب حمزہ کو سب سچ بتائیے کہ جو ہوا ان سب میں میری کوئی غلطی نہیں۔ شادی کروں گی تم مجھ سے؟ زامن اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اپنی بات کی، نہیں، طلاق چاہیے۔ زامن پیچھے ہٹا، نہیں، ہلا لے لو، نہیں تو کیا چاہیے پھر؟
میں نے جو کہا آپ وہ کریں، پھر میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ کہیں اس نے معصومی سے کہا کہاں؟ ایک اور سوال کیا؟ میں ایدھی فاؤنڈیشن چلی جاؤں گی، وہاں مر کے جاتے ہیں۔ زامن نے شرارت سے کہا ایسے بھی چلے جاتے ہیں اور میں وہیں جاؤں گی۔ بورارا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اچھا تو تم وہاں رہو گی؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں جانے دوں گا؟ زامن نے اپنے سابقہ انداز میں کہا۔ جی، بورارا نے بامشکل کہا۔ دونوں کے بیچ خاموشی حائل تھی۔ زامن نے اس کی خاموشی نوٹ کی۔ اگر میں تمہاری کسی اور لڑکے سے شادی کروا دوں تو اچھا ہو، تمہیں سمجھتا ہوں ہر طرح سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہو۔ تو زامن نے جال پھینکا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ بورارا نے بیچینی سی کیفے لیے زامن کو دیکھا۔ سنتے ہی اس کے آسان ہٹا ہوا میں آپ کے ہاتھ کا کھلونا نہیں ہوں۔ جب چاہا نکاح کیا، جب چاہا کسی اور سے کروا دیا۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، میرے بھی احساسات و جذبات ہیں۔ میں کوئی پنچنگ بیگ نہیں جو کیا استعمال اور جانے دیا۔ میرا بھی دل ہے، مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ میں تو آپ کے لیے مہرہ ہوں نہ استعمال کر رہے ہیں۔ دل بڑھ گیا ہے تو جانے دے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کا دل چاہے کروا دے نکاح۔ اس کا بھی دل بڑھ جائے گا تو کسی اور ہاتھوں میں دے دے گا۔ بورارا نے روتے ہوئے کہا۔ زامن نے اس کو روتا دیکھ اس کو سخت شرمندگی نے آن گھیرا اور فوراً نظریں چرائی۔ آگے بڑھ کر بورارا کو اپنے ہتھیار میں قید کیا۔ بورارا شاید ٹوٹ گئی تھی جب یہ رونے کے لیے کندھا تلاش کر رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ میں نے راتیں رنگین کی، میں نے کب آپ کی دسترس میں آنا چاہا۔ سب نے منہ موڑ لیا۔ حمزہ سے محبت کی اس نے بد کردار کہا، اور آپ نے بھی مجھ پر الزام لگایا۔ اس کے سینے سے لگے اسے ہی شکوے کر رہی تھی۔ زامن نے گھیرا تاکہ آپ نے کہا میں حمزہ کے ساتھ۔ اس نے آگے کچھ نہیں کہا۔ آپ نے کمرے سے نکال دیا۔ وہ کتے میری طرف دیکھا، کتنا بونگڑے تھے۔ مجھ سے کام کروائے، مجھے کہا کہ میں حمزہ سے تعریف سننا پسند کرتی ہوں، اس کا ہاتھ لگانا مجھے پسند ہے۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آزاد کر دیں۔ بورارا روتے ہوئے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ ایک شکایتوں سے زامن سے کی۔ زامن کو اتنا غصہ شاید کبھی نہیں آیا تھا۔ آخر اس نے غلط فہمی کے تحت اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا؟ بورارا اس کے سینے سے لگے روئے جا رہی تھی۔ زامن نے دیکھا وہ بہت رو چکی ہے تو کندھے سے ہلایا۔ اچھے بچے روتے نہیں، اس نے بچوں کی طرح بہلایا۔ بورارا نے جیسے ہی گردن اوپر کی، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، جھٹکے سے دور ہوئی۔ زامن اس کا دور جانا اچھا نہیں لگا۔ بورارا نے خود کو کوسا، رونے کے لیے بھی یہی شخص ملا، رخ پھیرا اور دروازہ کھولنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ جہنم میں۔ آپ سے مطلب وہاں کے لوگوں کو میرا سلام کہنا اور خراج تحسین بھی پیش کرنا جو تمہیں برداشت کریں گے۔ بورارا نے گھور کے دیکھا۔ آپ نے کہاں جانے کو؟ میں نے پوچھا۔ بورارا نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ تم نے ساری میری شرٹ خراب کر دی، رو کر کہاں سے لاتی اتنے آنسو؟ زامن شرارت سے کہتا مسکرا کے ہی دیے ہوئے سامنے کی مسکراہٹ کا ایک بوہی۔ آخر وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہی تھی، ان سب کے پیچھے میں ہی تو ہوں۔ تم آج یہی رہو گی، میں کام کروں گا اور تم مجھے شاعری سناؤ گی۔ شاعری مائی فٹ، بورارا نے کہا اور ٹیبل کے پاس ہے جہاں بہت ساری فائلز اور پین ہولڈر رکھا ہوا تھا۔ بورارا کو کچھ سمجھ نہیں ہے کہ وہ کرے کیا۔ ساری فائلز کے پیپر اڑا دیے، پین ہولڈر سے پین نکال کر پھینک دیے اور دروازے کھولتے غصے سے زامن کی طرف دیکھتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے زامن کا کہا گونجا، غصہ نکالنے کے لیے یہی اقدامات۔ حیدر لوگوں کی فلائٹ تھی، وہ ترکی کے لیے نکلنے ہی والے تھے۔ آخری بار ارمان ملنے آیا۔ حیدر، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ندیم نے جو کیا نہایت گھٹیا انسان ہے، وہ اللہ گواہ ہے میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اور نہ کبھی تھا۔ تم جانتی ہو زینب میری بہن جیسی تھی، اس کی موت کا مجھے بھی دکھ ہے جتنا تمہیں ہے۔ ہو سکے تو میرے بھائی مجھے معاف کر دینا۔ ارمان نے حیدر کے آگے ہاتھ جوڑے۔ حیدر افسردگی سے مسکرایا۔ ارمان، حیدر بول کر خاموش ہوا۔ میں سننا تم سے کوئی شکایت نہیں، مجھے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ سعدیہ اور ابریش کا خیال رکھنا۔ مجھے نہیں لگتا میں زیادہ دن جی پاؤں گا زینب کے بغیر۔ مجھے یہ دنیا حالی حالی سی لگتی ہے، اس کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں۔ تم دیکھو اس کو گئے چند گھنٹے ہی تو ہوئے ہیں، لیکن وہ میری روح بھی اپنے ساتھ ہی لے گئی ہے۔ جسم کی خوشی دودھ سے شاداب ہوتی ہے، جب روح امانت پڑ جائے تو اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جسم تو صرف ہڈیوں کا مجسمہ ہے اور کچھ نہیں۔ نہ جانے حیدر کیا کہہ رہا تھا، وہ شاید کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ ارمان نے خاموشی سے سنا۔ وہ تو ہر حال میں خوش رہنے والا انسان تھا، آج وہ اتنا مایوس اور سنجیدہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ ارمان نے طلب کا گلے لگایا۔ اللہ آپ کو زندگی دبائے۔ نہیں ارمان، مجھے اب ایسی دعا نہیں دو، میری زندگی میں خوشی سب چلی گئی تو میں اس زندگی کا کیا کروں گا؟ یار حیدر، سامان بہت چھوٹا ہے، اس کا تو خیال کرو، اپنے لیے ایسی دعا نہیں مانگا کرو، اس میں بچے کا کیا قصور ہے؟
حیدر کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گرا لیکن وہ خاموش رہا۔ زبیر صاحب چلتے ہوئے دونوں کے پاس آئے جبکہ ارمان نے شرمندہ سی نظر جھکائی۔ حیدر تم سب گھر والوں کے ساتھ جاؤ، میں ندیم کا کیس سنبھالوں گا اور اسے اس کے انجام تک پہنچا کر وہ شروع دن سے تمہارے خلاف کیا کیا کارروائی کر رہا تھا تمہیں اس کا علم ہی نہیں ہے۔ علم ہے، بہت پہلے سے جانتا ہوں اس سے، وہ پہلے سے پیسوں میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا کہ دوست ہے، شاید پیسوں کی ضرورت ہو اور مجھ سے کہنے میں شرمندگی ہو رہی ہو، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا وہ 2 ٹکے کی دولت کے لیے اتنا گر جائے گا کہ اس نے زینب کی جان لے لی۔ آخر میں زینب کے ذکر پر اس کی آگے پھر سے نم ہوئی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے دوستوں پر، ایسی دوستی اور ایسی دولت پر۔ ارمان، کیا تمہیں اپنے شہر چاہیے؟ حیدر نے ارمان کی جانب دیکھ کر سوال کہ مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کو کہنا یہ دولت اور اس کی خواص اسے ہی مبارک ہو۔ دولت چاہیے تھی مجھ سے، کہتا میں ایسی دولت 100 بار زینب سے وار کر پھینک دیتا، لیکن وہ تو اتنا گر گیا کہ زینب کی ہی جان لے لی۔ حیدر نے دل برداشتہ لہجے میں اپنی بات کہی، میرے پاس تو سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں اور نہ مجھے چاہیے۔ ڈیڈ، حیدر نے ان کی طرف دیکھا، مجھے کوئی کیس نہیں لڑنا، آپ یہ سب چھوڑیے اور چلیے میرے ساتھ۔ لیکن حیدر، زبیر صاحب نے کچھ کہنا چاہا، آپ چاہتے ہیں میں بھی مر جاؤں؟ اوکے، نہیں کروں گا کوئی بھی کیس، ٹھیک ہے، ریڈی ہو جاؤ۔ ترکی پہنچے ہوئے بھی حیدر لگو کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ زینب کی تدفین ہو گئی تھی۔ حیدر نے ہنسنا مسکرانا سنگر اور باقی سرگرمیوں کو بھی حیدرآباد کر لیا تھا۔ زبیر صاحب اور ماہین بیگم حیدر کا ایسا رویہ دیکھ کافی پریشان تھے۔ حیدر کمرے میں ہی قید رہتا تھا اور زیادہ وقت وزامت کے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ حیدر کو ایسے ہی تو بنانا چاہتے تھے، لیکن نہیں، انہیں پہلے جیسا حیدر چاہیے تھا جو شاید اب کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ اکیلے کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹا ہوا تھا۔ ماہین بیگم کی آواز اٹھا، حیدر، زینب کا میں بیٹو کا تم اس طرح کر کے اس کو اذیت دے رہی ہو اور اتنا اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں مام، سامان کہاں ہے؟ حیدر نے اتنا ہی کہا، تمہارے ڈیڈ کے پاس، اس کو میرے پاس بھیج دے۔ حیدر، بہت ہو گیا، تم سامان کا خیال کرو، تمہارا دکھ اپنی جگہ، لیکن وہ بچہ نہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، نہ ہنستا ہے اور نہ وہ اسکول جا رہا ہے۔ ماہین بیگم نے سختی سے کہا، آپ بھیج دیں، میں سمجھاتا ہوں۔ مہینہ بار میں اس کی حالت بہت عجیب ہو گئی تھی۔ جہاں اس کی مسکراہٹ جدا نہیں ہوتی تھی، وہاں اس کے چہرے پر مسکراہٹ زبردستی بھی نہیں آ رہی تھی۔ ماہین بیگم نے ایک نظر سے دیکھا تو ان کا بھی دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ کمرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ماہین بیگم کے بہت اصرار پر وہ کمرے سے نکلا۔ زامن لان میں سیریس بیٹھا ہوا تھا۔ تمہیں ترس نہیں آتا زامن کی حالت دیکھ کر؟ حیدر، وہ بہت چھوٹا ہے، تمہاری طرح ڈھیٹ ہے، کچھ کہتا بھی نہیں۔ زبیر صاحب نے لان میں بیٹھے زامن کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ میں سمجھاتا ہوں، حیدر نے سرسری انداز میں کہا۔ زامن کو کمرے میں لے کر آیا۔ بیٹا، بابا اچھے نہیں ہیں نا؟ وہ آپ کا خیال نہیں رکھتے؟ ماما رکھتی تھی نا۔ زامن حیدر سے چمڑ کے، نہیں بابا، آپ دونوں ہی اچھے ہیں۔ بابا، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ زامن نے ڈر سے کہا۔ حیدر کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا، سو وہ خاموش رہا۔ ماما بہت جھوٹ کہتی تھی بابا، وہ ہمیشہ کہتی تھی تم اٹھاؤ گے تو میں اٹھ جاؤں گی، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ زامن نے رونا شروع کر دیا۔ حیدر نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ زینب کی شکل کا تو تھا، اس کی ہنسی، اس کی باتیں سب زینب جیسی تھی۔ بیٹا، آپ یہی بیٹھو، بابا نماز پڑھ کے آتے۔ حیدر نے محبت سے کہا۔ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گیا۔ نماز اب وہ باقاعدگی سے پڑھنے لگا تھا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن بغیر کچھ بولے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ زینب تیری امانت تھی، تو نے اس کو لے لیا۔ میرے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میری دعا سے میرے دل کے زخم بہت بڑھ چکے ہیں۔ زینب کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ وہ میری شریک حیات، میری جان، میرا لباس، میری بہو، میری بیوی تھی۔ میں اسے کبھی اتنا دور نہیں ہوا۔ زندگی تو پھر بہت طویل ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ نہیں آ سکتی، لیکن تو مجھے بلا لے پلیز، میری گزارش۔ اس کے ساتھ گزرا ایک ایک پل میری آنکھوں کے سامنے گردش کرتا، میں نہیں رہ سکتا۔ زامن کو ڈیڈ سنبھالیں گے، لیکن بس تو مجھے بلا لے۔ جانتا ہوں مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، لیکن زندگی گزارنے کا مفہوم ہی تو وہ نہیں رہتا۔ اس کا مسکراتا چہرہ اور آخر کا روتا چہرہ میرے ذہن سے نہیں نکلتا۔ تو مجھے بلا لے، میں خودکشی نہیں کرنا چاہتا۔ چہرے سے آنسو صاف کرتا جائے نماز طے کرتا اٹھا، زامن کے پاس بیڈ پر آیا۔ بابا، آپ اتنا کیوں رو رہے تھے؟ بیٹا، آپ کی ماما کی یاد آ رہی تھی۔ اچھا، اگر بابا بھی چلے جائیں نا تو آپ رونا نہیں، صحیح ہے؟ آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ زامن نے بار پردگی سے پوچھا۔ آپ نے اسکول ٹائم بچانا ہے، لڑکیوں کے ساتھ کبھی برا برتاؤ نہیں کرنا، ان کی ہمیشہ عزت کرنا۔ وہ زامن کو اور بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ زامن اس کی ہر بات میں ہاں میں سہلاتا حیدر کی گود میں سو گیا تھا۔ حیدر نے بیڈ کے رونے سے سر ٹکایا۔ کاش زینب تم مجھے نہ ملی ہوتی،
ہم لوگوں کو تم سے کتنا اکیلا کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم میری محبت ہونے کے ساتھ ساتھ میری کمزوری بن جاؤ گی۔ تمہارے بغیر میں نے جینے کا تصور بھی نہیں کیا تھا کبھی۔ مجھے لگتا ہے تمہارے نہ ہونے کی اذیت میری روح کو چھلنی کر دے گی۔ تم نے جانے سے پہلے میرے اور زامن کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا۔ حمزہ تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور قبول بھی کر لیا کہ وہ اپنی مرضی سے کہ برارہ تو کیا میں تمہاری شادی کر دوں۔ نازیہ بیگم اس کے کمرے میں آتے ہی بولنے لگی، برارہ کا نام سنتے ہی اس کا حلق تاکڑوا ہو گیا۔ میں اس کا نام میرے آگے مت لیا کرے پلیز۔ حمزہ نے چڑ کہا، اس نے تو کر لی، تم تو کس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ کسی کے بھی نہیں۔ آپ کروا دیں میری شادی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، حمزہ نے بنا تاثر کے جواب دیا۔ ہائی میرا بچہ، نازیہ بیگم تو اس کی بات سنتے ہی خوش ہونے لگی اور اس کا ماتھا چوما۔ ہمیشہ خوش ہو میرے بیٹے، ایسی لڑکی سے تمہاری شادی کرواؤں گی، برارہ بھی دیکھ کر چل جائے گی۔ حمزہ نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا جس کے قدم دل پر نقش ہوں، وہ آسانی سے مٹتے کہاں ہیں۔ حمزہ اب اگر ایسے فضول کی باتیں کی نہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ تم ایسی منحوس لڑکی کے قدم کیوں دل پر نقش کرو گے؟ اپنے دفع کرو اور خوشی سے رضامندی ظاہر کرو۔ جی حمزہ نے فقط اتنا ہی کہا۔ یا اللہ میں کیسے بتاؤں اس کو کہ یہ سب میری نادانی اور غلط فہمی میں ہوا۔ برارہ تو چلی گئی تھی لیکن وہ ہمت جتا نہیں پا رہا تھا کہ کس طرح برارہ کو پتہ، اگر سب بتا دے اس نے میری محبت کا یقین نہیں کیا تو میں کیا کروں گا؟ صحیح وہ مجھ پر یقین بھی کیوں کرے گی؟ میں نے کیا ہی کیا ہے ایسا؟ زامن سگریٹ کے گہرے گہرے کش لگاتا اپنی سوچ میں غرق تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹک اس نے برارہ کے کمرے کی چلنے قدم بڑھائے۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا پورا کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ غالباً وہ سو گئے تھے۔ اس کو جب سے سچائی معلوم ہوئی تھی زامن کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ سوتا تو وہ پہلے بھی نہیں تھا لیکن اب کھو دینے کا ڈر زیادہ تھا۔ کوئی بھی انسان دل کو جتنا قریب ہو اس کو کھو دینے کا ڈر بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ محبت شاید ہوتی ہی ایسی ہے جس میں اپنی ذات سے زیادہ محبوب عزیز ہو جاتا ہے، اس کو کھونے کا دھڑکا ہر پہر ساتھ رہتا ہے۔ کسی برے خواب کی تعبیر کی طرح ایک وقت میں انسان دو لوگوں سے محبت نہیں کر سکتا، خود سے بھی اور محبوب سے بھی۔ زامن چلتا ہوا بیٹھ تکایا اور اس کے برابر میں لیٹ کے برارہ کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہوا۔ زامن نے اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری تو ایک سکون سا محسوس ہوا۔ برارہ بالکل ساکت تھی، زبردستی آنکھیں باندھ کے لیٹی تھی۔ جانا میں ادھورا ہوں، پورا کر دو، زامن نے زیر لب کہا۔ برارہ تو جیسے پتھر کی بن گئی، اس نے تو کبھی زامن کو ایسے دیکھا ہی نہیں۔ یا اللہ یہ جلدی سے چلے جائیں، دل میں دعا گو ہوئی۔ جانتا ہوں تمہارے ساتھ غلطی کیا، میں تمہیں حمزہ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا اور تم بار بار اسے میرے سامنے پکار کر میری دکھتی پاؤں رکھ دیتی ہوں۔ میں تمہیں کھل کر کیسے بتاؤں؟ ہاں میں جالس ہوتا ہوں تمہارا اس کو یاد کرنا اور پھر رونا شروع کر دینا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تمہارے معاملے میں نہیں رہتا، میں نے کیسے وہ سخت الفاظ استعمال کیے، میں خود بھی شرمندہ ہوں۔ تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے۔ زامن اپنی دھن میں بولے جاتا ہے جیسے اسے آج ہی یہ موقع ملا اور برارہ اس کے روبرو کھڑی ہو۔ برارہ زامن کا ایک ایک لفظ غور سے سن رہی تھی۔ میرے دل کی دنیا تو تب ہی ہل گئی تھی جب تمہیں پہلی بار آئس کریم کے لیے لڑتے دیکھا تھا۔ ایٹ واز فنی، پتہ نہیں کیوں میں تمہارے لیے اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پایا، سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ تمہارے ساتھ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن تم نے مجھے مجبور کیا۔ حمزہ کا نام لے لے کر تمہیں جب جب تکلیف پہنچائی ہے سکون سے میں بھی نہیں بیٹھا۔ اگر تم تکلیف میں تھی تو یہ دل، زامن نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، یہ دل بھی سکون سے نہیں رہا، اس نے بھی بغاوت شروع کر دی تھی۔ جب تمہیں حمزہ کے لیے روتا دیکھتا ہوں میں خود کو بہت بدقسمت محسوس کرتا ہوں کہ جس سے محبت کو اس کے دل میں ہی جگہ نہیں بنا پایا بلکہ اپنی نادانیوں اور بدگمانیوں کے سر کر دیا۔ میری محبت میں اتنی طاقت ہے، تمہارے سارے غموں کا ازالہ کر دوں گا۔ تمہیں مارنا ہے مارو، ڈانٹنا ہے ڈانٹو، لیکن خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مر جانا، میں مر جاؤں گا۔ میں تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا مسز زامن۔ اگر مختصر کہوں تو آئی لو یو ڈیم اٹ، لیکن میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں تمہارے روبرو کھڑے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ میں بندہ ناچیز ڈرتا ہوں تمہارے عمل سے، میں اب تم سے زبردستی نہیں کاٹ سکتا، لیکن یہ میرے باس میں نہیں۔ تمہارا ہونے کے فیصلے کو میں اپنی قسمت پر چھوڑتا ہوں۔ اگر مقدر کا کوئی ٹوٹا کبھی ستارہ تو میں تمہارا۔ زامن نے گمبھیر لہجہ بالکل اس کے قریب سرگوشی نما انداز میں اپنی محبت کے گیت گنگنا رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے لفظ ادا کر رہا تھا برارہ سانس روکے سن رہی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کتنی شدت سے محبت کرتا، اتنی کہ حمزہ کی محبت اس کے آگے پھیکی پڑ سکتی تھی۔ جب وہ حمزہ اور زامن کی محبت کو تولے تو وہ یہ جان نہ پاتی کہ کس کی محبت کا پلڑا باری ہوگا۔ زامن نے اس کا ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا۔ برارہ جو اس کے الفاظ کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی، زامن کی حرکت پر اس کے دل کی دھڑکنیں میں مزید اضافہ ہوا۔ زامن نے اس کے ہاتھ پر لب رکھے، برارہ
حواس پاتا اور زامن کے لمس کو اپنے ہاتھ پر محسوس کر سکتی تھی۔ زامن نے معصوم بچوں کی طرح اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کیا اور سکون سے آنکھیں موند گیا۔ دونوں ہی اپنی جگہ ایک دوسرے کی موجودگی کو آسانی سے محسوس کر سکتے تھے۔ کمرے میں فضول خاموشی کا رائے تھا۔ بحیرہ نے بہت گہرائی سے اس کے ہر لفظ اور ہر حرکت پر غور کیا، لیکن کوئی جنبش نہیں کی۔ اس کے لفظ میں اتنی طاقت تھی، بآسانی کوئی بھی بند آنکھوں سے یقین کر لیتا۔ صبح بحیرہ کی آنکھ کھلتے وہ زامن کے قریب ہی سوئی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ بھی زامن کے مضبوط ہاتھوں کی قید میں تھا۔ وہ سوتے ہوئے کوئی معصوم بچہ لگ رہا جو اپنا کھلونا پکڑ لیتا ہو، چھین جانے کے ڈر سے اسے اپنی گرفت میں چھپا کر رکھتا ہو۔ ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے۔ جاگتے ہوئے جو ڈرتا تھا، سوتے ہوئے ایسے کسی تاثرات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ اپنا ہاتھ زامن کے ہاتھوں سے نکالنے کی پوری کوشش میں تھی، لیکن نکالے کیسے؟ اگر اس کی آنکھ کھل گئی تو اس کو ساری باتیں زامن کی یاد آئی جو کل اس نے اعتراف کیا تھا، یا واقعی کیا تھا، یا کوئی خواب تھا۔ وہ اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ زامن قسم سایہ بحیرہ نے جھٹ سے آنکھیں دوبارہ بند کر لی۔ زامن بالکل اپنے سوتے برابر کو دیکھ کر مسکرایا اور بیٹھ اٹھا۔ بحیرہ کی جان میں جانے زامن چینج کر کے بحیرہ کو اٹھانا جو دوسری آواز پر اٹھ گئی تھی، لیکن ایک نظر بھی زامن کو نہیں دکھا۔ حیدر کہیں سے بھی پہلے والا حیدر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کھانا پینا، اچھا پہننا، گھومنا، آنا جانا سب ترک کر دیا تھا۔ وہ اب تک بھی ویسے ہی تھا جیسے زینب کی موت کے شروع دن سے تھا۔ زینب کو مرے ہوئے تقریباً 1 مہینہ مکمل ہو چکا تھا۔ ضرورت سے زیادہ وہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ زینب کی جدائی نے اسے توڑ کے رکھ دیا تھا، اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کی دعائیں قبول ہونے والی تھی۔ عنقریب اس کا وقت آ گیا ہے، وہ منظر سے اوجھل ہونے والا ہے۔ زامن اسکول سے آتے حیدر کے کمرے میں جہاں وہ بے سود لیٹا ہوا تھا، زامن نے 2-3 مرتبہ اٹھا، لیکن حیدر کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ دوڑتا ہوا چیختا زبیر صاحب کے پاس آیا۔ وہ تو زامن کو ایسے دیکھ کر ہی پریشان ہو گئے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں رو رہے ہو؟ ماہین بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بابا اٹھنے ہی لیے زامن نے بہت مشکل یہ لفظ ادا کیا۔ کمرے میں گھر کے تمام نفوذ سے موجود تھے۔ زبیر صاحب کے دل نے گواہی دے دی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ماہین زبیر صاحب سے آگے بڑھے تو حیدر کی ہلکی سی آنکھ کھلی ہوئی تھی، نبض رک گئی تھی، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ زبیر صاحب کی آنکھوں سے نکلا آنسو حیدر کے بال میں جذب ہوا، آگے بڑھ کر اس کی آنکھ بند کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبتر نبی کی آنکھوں سے یہ لفظ ادا کیا۔ اس کا چھوٹا اور جان سے پیارا شرارتی سا حیدر اب نہیں رہا تھا۔ محبت کو منزل مل گئی تھی۔ دو محبت کرنے والے اپنے اختتام کو پہنچ گئے تھے۔ حیدر کی محبت سچی تھی اور اس کی محبت میں اتنی طاقت کی ہر کوئی آنکھ میں آنسو لیے اس کی محبت پر ایمان لیا تھا۔ وہ سچ کہتا تھا، زینب کے بغیر اس کا کوئی وجود نہیں، وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے بغیر حیدر دنیا میں ایک نئی مثال قائم کر گیا تھا۔ سچی دل سے کی گئی محبت اور جذبات میں شدت محبوب کے جنازے کے پیچھے جنازہ لگا دیتی ہے، اور 1 مہینے بعد حیدر اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ ہاں، وہ شرارتی حیدر مر گیا تھا۔ ماہین بیگم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو گئی۔ صفدر، غزالہ سبھی رو رہے تھے، لیکن زامن بالکل نہیں رویا۔ زامن چلتا حیدر کے پاس آیا، اپنا سر کے سینے پر رکھا، پھر گال سے گال ملایا اور پیچھے ہٹا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے کہا تھا آپ کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، میں اکیلا رہ گیا، آپ نے تنہا کر دیا۔ وہ معصوم 6 سالہ زامن اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ باتیں کر رہا تھا۔ حیدر کو دفنا دیا گیا تھا، اور زبیر صاحب اور ماہین بیگم نے زامن کو بہت لاڈ سے پالا تھا۔ اسے کبھی زینب حیدر کی کمی پوری ہونے نہیں دی تھی، لیکن کوئی کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، ماں باپ کی حلا پورا نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا چلا گیا، کیونکہ وقت کا کسی کے لیے رکتا ہے۔ وقت اگر ظالم ہے تو وقت سے بڑا مرحم بھی کوئی نہیں۔ زندگی گزری تھی، لیکن فرق صرف اتنا تھا، حیدر کے گھر میں اب بہت کم لوگ مسکراتے تھے، اور آج بھی اتنے سالوں بعد وہ زینب حیدر کی جوان موت کو یاد کرتے تھے تو ان کے زخم اسی طرح تازہ ہو جاتے جیسے یہ آج کی ہی بات ہو۔ ماہین بیگم اب زیادہ تر بیمار رہتی، لیکن ان کے گھر میں حیدر کی کمی پوری کرنے کے لیے زامن جوان ہو گیا تھا۔ وہ خوب حیدر کی حرکتیں کیا کرتا تھا اور زیادہ تر سنجیدہ رہتا تھا۔ مسکرانا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، یہاں اس کا دل بنجر ہو گیا تھا۔ شکل اور صورت میں بالکل زینب تھا۔ زامن نے اپنے آپ کو سماجی سرگرمیوں سے بالکل دور رکھا، اور سب سے بڑی تبدیلی یہی تھی کہ اس نے دوست نہیں بنائے تھے۔